تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنهم ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقة. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، خطبے کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام عزیزان کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. انسان کی نجات، انسان کی کامیابی پروردگار عالم کی بارگاہ میں رستگاری مشروط ہے تقوی سے. انما یتقبل اللہ من المتقین. پروردگار اگر قبول کرتا ہے تو صرف صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. عبادت کا صحیح ہونا اور ہے، عبادت کا قبول ہونا اور ہے. عبادت صحیح ہو جائے بہت بڑی بات ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ یہ عبادت قبول ہو رہی ہے؟ تو جو چیز انسان کی عبادت کو قبولیت کی منزلوں سے نزدیک کرتی ہے وہ تقوی الہی ہے اور مودت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عزیزان گرامی، میں اپنی عادت کے مطابق ایک بہت ہی مختصر فقہی مسئلہ آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر کروں، اس کے بعد ایک دو باتیں، پھر خطبہ ثانیہ پر بات آئے گی. جمعہ کے دن کے آداب میں ایک انتہائی اہم ادب ہے غسل جمعہ، اور میرا اندازہ ہے کہ یہاں جو 100% مومنین تشریف لائے ہیں وہ غسل جمعہ کی عبادت کو کر کے ہی آئے ہوں گے. لیکن اگر کسی وجہ سے مس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ پیغمبر اکرم کی جو خاص وصیتیں ہیں امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، ان میں ایک انتہائی اہم تاکید غسل جمعہ کی ہے. یا علی کچھ ہو جائے غسل جمعہ مت چھوڑنا. یہاں تک ہے کہ تمہیں اگر اپنے کھانے پینے کا اخراجات سے پانی خریدنا پڑے، کھانا پینا قربان کرنا پڑے، قربان کر دینا، لیکن غسل جمعہ کو مت چھوڑنا. اتنی شدید تاکید ہے. We should not miss this غسل جمعہ at all. یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے تقریباً تمام ہی مراجعین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے غسل جمعہ کیا تو اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھ لیں اور درمیان میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے وضو ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کو وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس غسل کے ساتھ آپ نماز جمعہ، نماز ظہرین پڑھ سکتے ہیں. آیت اللہ خامنئی نے البتہ جو ہے وہ کہا ہے کہ نہیں، اس کے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا. دوسری بات، تقوی کے حوالے سے ایک دو جملے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. چھوٹی سی مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم میں سے اکثر افراد اپنی ذاتی سواری رکھتے ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے. اب میں چونکہ پاکستان سے آیا ہوں تو پاکستان کی ایگزامپلس مجھے زیادہ سمجھ میں بھی آتی ہیں. یہاں نسبتاً ایسے معاشرہ میں نے کم دیکھا، لہٰذا میں یہاں کی ایگزامپل نہیں دے سکتا. تو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو پاکستان میں لے جائیں تو شاید زیادہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے گی. گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سگنل لگا ہوا ہوتا ہے، تو سگنل پہ رکنا ضروری ہے. نہ رکے تو ٹھیک ہے نکل جاؤ، لیکن سگنل کا مطلب تھا کہ رکنا ہے. تو اب دنیا میں البتہ یہ سسٹم بڑی رفتار کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا کہ بھائی یہ بہرحال ایک بڑی تعداد ہے جو سگنل کو فالو نہیں کرتی، تو کیا کرتے ہیں؟ کیمرہ لگا دیتے ہیں. جب کیمرہ لگا دیتے ہیں تو اب آپ کو بائی ہک اور بائی کروک آپ کو رکنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹے، یو ہیو ٹو. اچھا، لیکن ابھی بھی یہ کیمرہ جو ہے وہ سگنلز پہ لگا ہوا ہے. اسپیڈنگ کا پرابلم ہوا تو پھر کچھ کیمرے اور لگائے گئے. اوور اسپیڈنگ کو مثال کے طور پر کنٹرول کرنے کے لیے
دبئی جاتے ہیں آپ مثال کے طور پر، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، یو ایس جاتے ہیں، تو وہاں پر اسپیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کیمراز لگائے ہوئے ہیں۔ اب جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ہم جب دبئی میں جاتے ہیں تو بڑے مزے سے چلا رہے ہوتے ہیں اسپیڈ سے، ہم نے کہا کیمرہ لگے گا، ہم کو پتہ ہے کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے، جب کیمرہ آئے گا تو کیا کریں گے، اسپیڈ کو سلو کر دیں گے۔ تو اب سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ایک کیمرہ ایسا ہو جو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ لگا ہوا ہو، گاڑی میں ایسا فکس ہو جس کا سسٹم جو ہے وہ وہاں سے کنیکٹڈ ہو، تم کو انٹرفیئر کرنے کا رائٹ بھی نہ ہو، ادھر تم نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسپیڈ لمٹ کراس کی اور تمہارے جو ہے وہ فائن ہو جائے، سائن ہو جائے۔ جب یہ کیمرہ انسان مسلسل محسوس کرے گا تو اب کیا کرے گا؟ 1 سیکنڈ کے لیے بھی لا کو اوور رول نہیں کرے گا، رائٹ؟ تقوی اس کیمرے کو 24 گھنٹے محسوس کرنے کا نام ہے۔ I should feel that yes, there is a person, تو نہیں لیکن ذات ہے کوئی ایسی جو مجھے مسلسل دیکھ رہی ہے۔ بزرگان فرماتے ہیں ہیچ جا خلوت نیست، you are never alone، you are never alone۔ اپنی موسٹ پرائیویٹ گیدرنگز میں، پرائیویٹ کیا کہوں اسپیس میں بھی آپ یو آر ناٹ الون، خدا ہے جو تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب خدا دیکھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ول آبزرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بات جو آج اس خطبہ اولیٰ میں آپ عزیزان کے ساتھ کرنی ہے، بطور خاص ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح سے خطبے کا موقع آتا ہے تو بہت ساری باتیں انسان کا دل کرتا ہے کہ آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیکن ultimately we have to choose a topic, maybe two۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا، یہ سورہ نور کی آیت تھی 32ویں۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ عزیزان گرامی، قرآن بہت کلیئرلی ایک میسیج دے رہا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، میں بہت فاسٹ مجھے جانا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس جمعے کے اعتبار سے بہت لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کے لیے قرآن کا مزاج ہے کہ اس عبادت کو کرو۔ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، روزہ رکھو، حج کرو، امر بالمعروف کرو، زکوٰۃ دو، ہر جگہ پر ہے عبادت کرو۔ اب تک کے لیے مجھے ایک عبادت نظر آئی جس میں یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو، فرمایا یہ کام کرواؤ، اور وہ ہے نکاح۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، دیکھو تمہیں جو غیر شادی شدہ نظر آئے اس کا نکاح کرواؤ۔ It's very beautiful۔ جو تمہیں غیر شادی شدہ نظر آئے اس کا نکاح کرواؤ۔ تمہاری اولاد تمہیں نظر آتی ہے، فرسٹ آف آل نکاح کرواؤ۔ اچھا 90% کیسز میں، 95% کیسز میں، 97% کیسز میں یہی ہوگا کہ بڑوں سے کہا جائے گا اپنے بچوں کا نکاح کرواؤ، رائٹ؟ ایک جملہ صرف عرض کر دوں، اللہ کرے میری بات پہنچے۔ 1-2-3% کیسز میں بچوں سے کہا جائے گا اپنے بڑوں کا نکاح کرواؤ۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوشل ایشوز ہیں جن پر بعض اوقات بات کرنا ضروری ہے۔ فرض کر لیں کسی کے شریک حیات کا انتقال ہو جاتا ہے، مرد اکیلا رہ گیا، شریک حیات نہیں ہے، زوجہ نہیں رہی، مرد کا انتقال ہو گیا، زوجہ اکیلی رہ گئی، ایدر وے اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی پارٹنر ہو۔ پیغمبر اکرم نے بھی شادیاں کی ہیں، جناب خدیجہ کے بعد مولا کائنات نے شادی کی جناب زہرا کے بعد۔ وہ ضرورت اور کمی کو محسوس کرتے ہیں، بچے راضی نہیں ہوتے ہیں،
خدا سے بڑوں سے نہیں کہہ رہا ہے بچوں کی شادی کرواؤ، بچوں سے کہہ رہا ہے بڑوں کی شادی کرواؤ. لیکن بہرحال آج مجھے اس وقت بچوں کے لیے عرض کرنا ہے بڑوں سے، جو قرآن نے بھی کہا. تم باپ ہو، تم دادا ہو، تم چاچا ہو، تم تایا ہو، تم ماموں ہو، تمہاری چلتی ہے، تمہاری سنی جاتی ہے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، جن کا تم نکاح کرواؤ گے اگر یہ غریب ہوں گے تو خدا انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا. جتنے بھی ریزنز ہیں میرجز کو ڈیلے کرنے کے، اگر آپ جینوئنلی اینالائز کریں تو الٹیمیٹلی جو آخری ریزن نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ صاحب فائنینشیل ریسورسز کم ہیں، اور اس بنیاد پر ہم آن ٹائم میرجز کو ڈیلے کر رہے ہیں. رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ معاشرہ اس اعتبار سے مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے. خطبہ جمعہ ہے، مسجد ہے، بہت ساری باتیں میں بہت زیادہ کھل کر نہیں کر سکتا ہوں. دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹریز میں سے پورن انڈسٹری. ریزن کیا ہے؟ ایک ریزن یہ ہے کہ جب انسان کو وقت پر صحیح جگہ سے صحیح کھانا نہیں ملتا تو وہ ہر جگہ چوری کر کے ڈاکہ کر کے بھی اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے. میں اس سے زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا. ہو از ریسپانسبل؟ می، یو، وی آل. آج طوفان ہے. میں ایک مرتبہ لفظ دل نہیں کر رہا لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے، LBGT. دنیا میں فساد بپا ہے اور اس فساد میں ہمارا حصہ بھی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر گجراتی اور انگریزی سمجھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اردو سمجھنے والے بھی ہیں، پنجابی تو شاید کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا مصرع ہے، بڑا اچھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اس کو پنجابی میں. کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرڑتا شوق بھی سی. یعنی کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے لیکن کچھ ہم کو بھی مرنے کا شوق تھا. دنیا جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، واٹ وی آر ڈوئنگ. ہمارا بھی اس کے اندر ایک بہت چھوٹا سا شیئر ہے. آئی ہائیلی ریکمینڈ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں گناہوں سے بچیں، وقت پر ان کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیں، ان کی شادی وقت پر کریں، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی. دیر از نو ارلی میرجز. ہاں 5 سال 6 سال 7 سال کی ایج میں کریں گے، آف کورس دیٹس ارلی میرج، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں جینوئن جو ہمارے پاس الحمدللہ ٹائم ہے، بچہ بالغ ہو گیا، بیٹی بالغ ہو گئی، آن ٹائم میرجز، صحیح وقت پر اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے شریک حیات کا انتخاب کریں. والدین ذمہ دار ہیں. بلا وجہ نہیں. یہ معصوم فرماتے ہیں من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی آدھا دین سیکیور کر لیا. آدھا دین نماز جمعہ میں نہیں ہے، آدھا دین مصلی پر آنے میں نہیں ہے، آدھا دین روزے رکھنے میں نہیں ہے. بلا وجہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار فرماتے من تزوج فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فنصف الآخر. آدھا دین انسان کا سیکیور ہو جاتا ہے اگر انسان کی زندگی میں صحیح وقت پر شریک حیات آ جائے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو خرابی سے بچائیں، ایک انتہائی اہم سٹیپ یہ ہے کہ ہم ان کو وقت پر رشتہ ازدواج میں منسلک کریں. ان ابلغ الحدیث واحسن الموعظہ کتاب اللہ عز وجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ. ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں.
اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ہمیشہ لباس تقوی اور آرائش تقوی سے آراستہ رکھے انشاءاللہ، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کیے رہیں۔ عزیزان گرامی، ایام عزا ہیں، چوتھے امام سرکار کی شہادت کے ایام نزدیک ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے دو چار جملے سرکار امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے اچھے انداز سے جملہ کہا گیا کہ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ جناب سید سجاد کی سیرت، ان کی حیات طیبہ، ان کی زندگی ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو قدم قدم پر ہمیں گریہ، آہوزاری، مصائب، پرسہ، عزا نظر آتی۔ شاید اس کا راز بھی ہے، کسی بھی امام کی امامت کا آغاز ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کے ماحول میں نہیں ہوا۔ ہر امام کی امامت کا آغاز غم کے ماحول میں ہوا۔ پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، امیر کائنات کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں آغاز کی بات کر رہا ہوں ظاہری اعتبار سے، ورنہ یہ وہ وجود نورانی ہے کہ پروردگار عالم نے جب سے ان کو خلق کیا ہے تب سے یہ اس عہدہ عظمیٰ پر فائز ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے ان کی خلقت کو وجود عطا کیا۔ امیر کائنات کی شہادت ہوتی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی غم ہے، 21 رمضان۔ سرکار امام مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے، سرکار سید الشہداء کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر امام کی امامت کا آغاز غم میں ہوا، لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ جتنے غمناک ماحول میں سید سجاد کی امامت کا آغاز ہوا، ایسا آغاز کسی کا نہیں۔ ہر امام کو بہرحال کسی نہ کسی اعتبار سے بابا کے جنازے کو اٹھانے کا موقع ملا، نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ ہر امام کو کسی نہ کسی نے آ کر پرسا دیا۔ یہ واحد امام ہے، چوتھے امام، یہ جب امامت کا آغاز ہوا، جب باپ کا جنازہ دیکھا، کوئی ایک نہیں تھا جو سید سجاد کو سینے سے لگا کر کہتا سید سجاد تیرے بابا کا بڑا غم ہے۔ ہر امام کی ذمہ داری حلال و حرام بتانا، ساری زندگی یہی ہے۔ لیکن کس امام کے ساتھ ایسا ہوا کہ پہلا سوال یہ پوچھا جائے کہ بیٹا سید سجاد سروں سے ردائیں چھن گئی ہیں، خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ عزیزان گرامی، کربلا میں صرف ایک جملہ آج کی حد تک ظاہر سی بات ہے کہنا چاہوں گا، میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ سید سجاد نے کربلا کے واقعات کے بعد تقریباً 34 سال 34 ایئرز اور 15 دن اس زندگی میں گزارے۔ 61 ہجرہ میں کربلا کا واقعہ پیش آیا 10 محرم کو، اور 95 ہجرہ 25 محرم چوتھے امام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی 34 ایئرز اینڈ 15 ڈیز۔ اس کو راؤنڈ فگر کرنے کے لیے بعض اوقات 40 ایئرز کہہ دیا، 40 سال، ادروائز 40 ایئرز کا ورڈ صحیح نہیں۔ میں آپ کے سامنے چونکہ وقت کم ہے، بہت جلدی سے 2 سینیریوز رکھ رہا ہوں، اور ایک انتہائی اہم میسج ہے جو میں آپ عزیزان کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک سینیریو ہے کربلا کے واقعات کے بعد، وہ یہ سینیریو ہے کہ امام کا ایک چاہنے والا، امام سے محبت کرنے والا، امام کے خاطر اپنی جان نثار کرنے کا حوصلہ رکھنے والا ایک مومن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انف از انف، آئی شوڈ ٹیک ریونج، اور وہ اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے اس کام کے لیے، اور الٹیمیٹلی واقعات کربلا کے بعد وہ جس حد تک ممکن ہے چن چن کر قاتلان امام حسین سے بدلہ لیتا۔
ایک ایک کو مارتا اور آخر میں خود اس راستے میں جام شہادت نوش کر لیتا. ویری ونڈرفل جاب، بڑا زبردست کام کیا. ایک دوسرا سیناریو ہے اسی واقعات کربلا کا، ری ایکشن کہہ لیں، رسپانس کہہ لیں. وہ کوئی ماننے چاہنے والا نہیں، وہ سگی اولاد ہے. وہ 34 سال تک اپنی زندگی روتے روتے گزار دیتے. ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. ان دو سینیریوز میں سے آپ کو کون سا سینیریو اچھا لگ رہا ہے؟ وچ ون از اپیلنگ؟ سمجھانا صرف یہ ہے کہ اپیل کچھ بھی کرے، اپنی لائن آف عقیدہ کو بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے لیے جو ہادی اور رہبر ہیں وہ چوتھے امام ہیں، جناب مختار نہیں ہے. جناب مختار کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا. بٹ فار می اینڈ یو the ideal is Imam Sajjad. Ideal should be Imam Sajjad. No one can bypass Imam. ہمیں چوتھے امام کو فالو کرنا ہے. ہمیں کربلا امام سجاد سے لینی ہے، ہمیں کربلا امام باقر سے لینی ہے، ہمیں کربلا امام صادق سے لینی ہے، ہمیں کربلا امام کاظم سے لینی ہے، ہمیں کربلا امام رضا سے لینی ہے، ہمیں کربلا امام عسکری سے لینی ہے، ہمیں کربلا امام زمانہ سے لینی ہے. اب دیکھیے، میں نے ایک جملہ کہا تھا، بس یہ جملہ کہوں اور بات کو مکمل کروں. سرکار سید الشہداء کی شجاعت بھی اپنے کمال پر ہے. دنیا کے اسکالرز نے، انٹلیکچوئلز نے سرکار سید الشہداء کی شجاعت کو بہت اونچے مرحلے پر جا کر پریز کیا. امام حسین کی مظلومیت بھی اپنے کمال پر ہے. حسین جیسا شجاع دنیا میں بڑے ڈھونڈنے سے ملے گا، حسین جیسا مظلوم بھی دنیا میں ڈھونڈنے سے ملے گا. لیکن آپ ایک لائن پہ غور کیجئے گا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم بہت لمیٹڈ وقت میں بہت لمیٹڈ بات کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ سرکار سید الشہداء کی شجاعت کو جتنے لوگوں نے پریز کیا ہے وہ سب کے سب غیر معصوم ہیں. جارج برنارڈ شاہ یہ کہہ رہے ہیں، کوفی عنان نے یہ کہا، اندرا گاندھی نے یہ کہا، قائد اعظم نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، شیکسپیئر نے یہ کہا. انہوں نے امام حسین کی شجاعت کی سائڈ کو دیکھا ہے. یس، آئی ایگری. ائمہ طاہرین نے صرف اور صرف اور صرف کربلا کی مظلومیت کو بیان کیا. ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال کے لیے نہیں، فار 200 years، رائٹ فرام 61 ہجرہ پھر 260 تک، جب 11ویں امام کی شہادت ہوتی، تب تک چوتھے امام نے فرمایا میرا بابا مظلوم، پانچویں امام فرمایا میرا بابا مظلوم، چھٹے امام نے فرمایا میرا بابا مظلوم، ساتویں نے فرمایا مظلوم، آٹھویں نے فرمایا مظلوم. زمانے کے امام زیارت ناہیہ مظلوم. السلام علی الخد الطریب، السلام علی الشیب الخدیب، جو داڑھی اپنے خون سے رنگین ہو گئی اس پر سلام. مولا 200 سال گزر گئے، اس رخسار پر جو گرد آلود تھے اس پر ہمارا سلام. فرماتے ہیں اگر آنسو نہیں بچے میں خون کے آنسو روں گا. We have to decide, we have to understand which Hussein we want. جو حسین جارج برنارڈ شاہ دے، شیکسپیئر دے، کوفی عنان دے، اندرا گاندھی دے، ہم کو وہ حسین چاہیے، یا وہ حسین چاہیے جو چوتھے امام دے، جو پانچویں امام دے، جو چھٹے امام دے، جو ساتویں امام دے، جو آٹھویں امام دے، جو نویں امام دے. حسین مظلوم ہے، اور غم انسان کو کنیکٹ کرتا ہے. یاد رکھیے گا،
یہ رسم غم جو نبھائی گئی، یہ رسم غم جو بنائی گئی، یہ وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے آئے لیکن ہم کنیکٹڈ ہیں۔ سادگی، سچائی، ایمانداری۔ یہاں اب کتنے بزرگان بیٹھے ہوں گے، ان کو یاد ہوگا، میں نے خود بچپن میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، ایک کتاب ہوتی تھی مجلس کی، ایک بزرگ آتے تھے، وہی کتاب پڑھتے تھے، مجلس ہو جاتی تھی۔ کہاں تھے سارے علماء؟ ہوتے ہی نہیں تھے، ملتے ہی نہیں تھے۔ خاندان کا کوئی بڑا کتاب کھلتا تھا، مجلس پڑھتا تھا، وہ ایک مجلس ہر سال پڑھی جاتی تھی، ایک ایک جملہ اس کا یاد ہو گیا ہوتا تھا۔ لیکن محرم ہوتا رہا، مجلس ہوتی رہی، غم ہوتا رہا۔ یہ جو غم تھا اس نے 1400 سال سے کنیکٹ رکھا ہے۔ اللہ کرے امام زمانہ کا زور ہو چکا ہو جب میں بات کر رہا ہوں، اللہ کرے 10 سیکنڈ بھی نہ لگے مزید، لیکن ممکن ہے 10,000 سال لگ جائیں۔ جو چیز کنیکٹ رکھے گی وہ سرکار سید الشہداء کا غم ہے۔ اللہ قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ فقال تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء سیدی شباب اہل الجنہ وعلى الأئمة المعصومين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان حادم بنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام متصل الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل ما بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔